کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور یہاں پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ اول، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 25۔ پیج 367 پہ لکھا ہے 11ویں امام علیہ السلام اور عصمت و طہارت کے 13ویں تاجدار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور پیج نمبر 368 پر کچھ اشعار ہیں کہ ساقی بزم صداقت محسن ملت امام، وارث علم رسالت ہادی امت امام، حامل نور نبوت سید جنت امام، دست یزداں کے مکرم نور کی عظمت امام، اے بقائے دین احمد کے نشان السلام، السلام ہے دین حق کے پاسبان السلام۔ اور اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں پیج 369 پر، نقش زندگانی امام حسن عسکری علیہ السلام۔ لکھا ہے سلسلہ امامت کے 11ویں وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام 8 ربیع الثانی یا 24 ربیع الاول 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی حسن اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ علیہ السلام کے القاب ذکی، عسکری اور ابن الرضا قرار پائے۔ آپ علیہ السلام کے مشہور ترین لقب عسکری کی وجہ سے بیان کی گئی ہے، عسکری کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام کے محلے کا نام عسکر تھا۔ سامرہ میں آپ علیہ السلام اسی محلے میں قیام پذیر تھے۔ عسکر میں بادشاہ وقت نے فوجی چھاونی بنا رکھی تھی اور اسی مقام پر متوکل نے اپنی فوجوں کی نمائش کی تھی تاکہ وہ امام علی نقی علیہ السلام کو مروب کر سکے، لیکن جب آپ علیہ السلام نے اسے آسمانی فوجوں کا مشاہدہ کرایا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس محلے کو غالباً اسی بنا پر عسکر کہا جاتا ہے کہ یہاں حکومت وقت کی فوجی چھاونی تھی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سلیل سے لام یہ لام سلیل یا حدیثہ تھا، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ عبادت، ریاضت، عفت اور سخاوت کی صفات میں اپنے طبقے کے لیے مثال کی حیثیت رکھتی تھیں۔ حضرت سلیل سلام اللہ علیہ کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جملہ ایوب و نقائص سے مبرہ اور پاک و پاکیزہ خاتون ہیں۔ یہ محترم خاتون اپنے زمانے کی عظیم عورتوں میں سے تھیں۔ بچپن کے قریب 11 سال اپنے والد بزرگوار کے ساتھ وطن میں رہے۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا یہی زمانہ اطمینان سے گزرا۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ امام علیہ السلام کی عمر مبارک قریب 4 سال تھی جب 236 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ طلب کیا گیا اور پدر بزرگوار کے ہمراہ سامرہ آ گئے۔ مدینے سے رخصت ہونے سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام نے بزرگان دین کو جمع کیا اور اس بات کا اعلان کیا، میرا وارث میرا یہ فرزند حسن ہے، اور اس پر متعدد افراد کو گواہ بھی قرار دے دیا۔ اب ہم آگے پیج 370 پہ لکھا ہے آپ علیہ السلام کی امامت و ولایت کا زمانہ 6 سال 254 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک پر محیط ہے۔ آپ علیہ السلام سلسلہ عصمت کی ایک لڑی تھے جس کا ہر حلقہ انسانی کمالات کے جواہر سے مرصع تھا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا اکثر وقت قید و بند، نظر بندی اور جلا وطنی میں گزرا، اور آخر میں آپ علیہ السلام کو معتمد عباسی کے حکم پر زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یوں آپ علیہ السلام کی پوری زندگی مشکلات و مصائب کا شکار رہی۔ اگلی ہیڈنگ ہے سلاطین وقت کا امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ رویہ۔ لکھا ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 3 رجب 254 ہجری میں عملی طور پر عہدہ امامت پر متمکن ہوئے تو سلطنت بنی عباس کے تخت پر المعتز باللہ عباسی کا قیام تھا۔ یہ بنو عباس کا 13واں خلیفہ تھا۔ اس کی حکومت 2 شعبان 255 ہجری تک قائم رہی۔ 255 ہجری ماہ رجب کے آخری ایام میں محتدی باللہ مسند خلافت پر بیٹھا اور 16 رجب
256 ہجری تک خلیفہ رہا۔ اس کے بعد بنو عباس کا 15واں خلیفہ معتمد مسند خلافت پر قابض ہوا۔ معتمد کی خلافت 256 ہجری سے 279 ہجری تک یعنی کہ 23 سال کے طویل عرصے کو محیط رہی۔ لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت و ولایت 3 طاغوتوں کی حکومت کے ساتھ متصادم رہی۔ ان میں سے کوئی ایک بادشاہ ایسا نہ تھا کہ جس کے زمانے میں آپ علیہ السلام کو آرام و سکون ملا ہو۔ باوجود کہ اس وقت سلطنت بنی عباس بڑی الجھنوں اور پیچیدگیوں سے دوچار تھی، مگر ان تمام سیاسی مسائل کے باوجود حکومت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید و بند میں رکھا، بہت ضروری امر قرار دیا۔ آپ علیہ السلام کی امامت کا زیادہ عرصہ قریب 6 سالوں میں سے 4 سال خلیفہ معتمد عباسی کے زمانہ خلافت میں گزرا۔ نیکسٹ پیراگراف میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ان تینوں متذکرہ طاغوتوں کے زمانے میں ہر نون واو عین یعنی ہر طرح کے مصائب و علام دیکھے۔ سید بن طاؤس کا بیان ہے کہ ان تینوں بادشاہوں کا یہی مشن رہا کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو قتل کرا دیں، کیونکہ خلفائے بنی عباس خوب جانتے تھے کہ سلسلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ افراد جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح جانشینی کے مصداق ہو سکتے ہیں وہ یہی ہیں، جن میں سے 11ویں ہستی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے، اس لیے انہی کا فرزند ہو سکتا ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح قرار پا سکے گی۔ لہٰذا ان 3 طاغوتی بادشاہوں نے آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا چراغ بجھانے کی کوشش کی۔ ہم آگے پیج 371 پر لکھا ہے کہ ان ظالموں، جابروں، سرکشوں کو یہ خوف لاحق تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اگر سچ ثابت ہو گئی تو آپ علیہ السلام ان کے ایوان اقتدار کے کنگرے ہلا دیں گے اور ان ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اسی اساس پر امام حسن عسکری علیہ السلام کو کئی دفعہ قید خانوں میں پابند سلاسل کیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی دکھوں، غموں، قید و بند کی زنجیروں اور جلا وطنی سے عبارت ہے۔ ان ظالموں نے امام علیہ السلام کے لیے اسی نظر بندی پر اکتفا نہیں کیا کہ جو امام علی نقی علیہ السلام کے لیے ضروری سمجھی گئی تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کے لیے اپنے گھر بار سے الگ قید تنہائی کو ضروری سمجھا گیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں کہ مشہور عالم ربانی حضرت علامہ سید محسن امین نے لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بنو عباس کے سرکش خلیفہ المعتز کے دور خلافت میں چند ماہ گزارے، پھر آپ علیہ السلام کی 11 ماہ اور 28 دن خلیفہ مہتدی کے دور خلافت میں مٹ بھیڑ ہوئی اور آخری 5 سال معتمد عباسی کے زمانے اقتدار میں گزارے۔ معتمد عباسی کے زمانے میں آپ علیہ السلام پر قید و بند کی سختیاں بہت بڑھ گئی تھیں، اگرچہ وہ مثل دیگر سلاطین کے آپ علیہ السلام کے مرتبے اور حقانیت سے خوب واقف تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے 23 سال اور چند ماہ اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ سامرہ میں گزارے اور اپنے والد کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام نے قریب 6 سال سامرہ میں گزارے۔ جب حضرت علی نقی علیہ السلام جلا وطن ہوئے تو یہ آپ علیہ السلام کی صغیر سنی کا زمانہ تھا، یہ متوکل عباسی کی خلافت کا دور تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی احتمال کیا ہے کہ آپ علیہ السلام سامرہ میں پیدا ہوئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے علمی فیوز و کمالات۔ ان کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 372 پر آ جائیں گے۔ لکھا ہے اگرچہ آپ علیہ السلام نے بڑی مختصر حیات پائی، یعنی صرف 28 برس، مگر اس محدود اور مشکلات سے بھری ہوئی زندگی میں بھی آپ علیہ السلام کے علمی فیوز کے دریا نے بڑے بلند پایا علماء کو سیراب ہونے کا موقع دیا۔ نیز اس زمانے کے فلاسفہ جو دہریت اور الحاد کی تبلیغ کر رہے تھے مقابلہ کیا۔ ان میں ایک اسحاق کندی کاف نون دال چھوٹیے کا واقعہ بھی ہے۔ یہ شخص قرآن مجید کی آیات کے باہمی تناقض ت نون الف قاف ضاد کے متعلق ایک کتاب لکھ رہا تھا۔ جب یہ خبر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام اس موقع کے منتظر رہے کہ اسحاق کندی کو اس امر سے روک سکیں۔ اتفاق سے ایک روز اسحاق کندی نے کچھ شاگرد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے کچھ شاگرد تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ جو اپنے استاد کندی کو اس فضول مشغلے سے روکے جو انہوں نے قرآن کے بارے میں شروع کر رکھا ہے۔ ان طالب علموں نے کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
وسلم ہم تو ان کے شاگرد ہیں، ہم بھلا ان پر کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ جو کچھ میں تم لوگوں کو بتاؤں وہ تم اس کے سامنے رکھ دینا۔ طالب علموں نے کہا جی ہاں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے چند آیات قرآن جن کے متعلق باہمی اختلاف کا توہم ہو رہا تھا پیش فرما کر ان سے کہا کہ تم اپنے استاد سے اتنا پوچھو کہ کیا ان الفاظ کے بس یہی معنی ہیں جن کے لحاظ سے وہ تناقض تین الف قاف ضاد تناقض ثابت کر رہا ہے، اور اگر کلام عرب کے شواہد سے دوسرے متعارفی معنی نکل آئیں جن کی بنا پر کلام الہی میں باہم کوئی اختلاف نہ رہے، تو پھر اسے کیا حق ہے کہ وہ اپنے ذہنی اور خود ساختہ معنی کو کلام پاک سے منسوب کر کے ناقص تناقض و اختلاف کی عمارت استوار کرے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اسحاق گندی کے شاگردوں نے اس بارے میں پوری بحث اور شواہد کے حوالے محفوظ کر لیے اور اپنے استاد کے پاس جا کر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد یہ سوال پیش کر دیے۔ اس نے اپنے شاگردوں کی زبانی وہ سب کچھ سنا اور کہا یہ باتیں تمہاری قابلیت سے بالا تر ہیں، سچ سچ بتاؤ کہ یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ پہلے تو ان شاگردوں نے چھپانا چاہا اور کہا کہ یہ چیزیں تو خود ہمارے فہم و ادراک میں آئی ہیں، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوا۔ تب ان کے طالب علموں نے اسے بتایا کہ ہمیں ابو محمد علیہ السلام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ ہم آ گئے پیج 373 پر۔ تو یہ سن کر اس نے کہا کہ سوائے اس گھرانے کے اور کہیں سے یہ معلومات حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے جو کچھ لکھا تھا اسے نظر آتش کر دیا۔ ایسی کتنی ہی علمی اور دینی خدمات تھیں کہ جو خاموشی کے ساتھ انجام پا رہی تھیں، اور یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ وہ جس حال میں بھی ہوں ہمیشہ کسی نہ کسی صورت سے امامت کے فرائض کو انجام دیتے رہتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام پر اتنی شدید پابندیوں میں علوم اہل بیت علیہ السلام کے طلبگاروں اور شریعت جعفری علیہ السلام کے مسائل دریافت کرنے والوں کا آپ علیہ السلام تک پہنچنا کسی صورت بھی ممکن نہ تھا۔ اس لیے امام وقت علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ انتظام فرمایا کہ ایسے افراد کے جو امانت و دیانت نیز علمی و فقہی بصیرت کے اس درجے کے حامل تھے کہ امام علیہ السلام کے اعتماد پر پورا اتر سکیں، تو ان کو اپنی جانب سے نائب مقرر کر دیا تھا۔ اصحاب امام علیہ السلام جہاں تک خود اپنے حلقہ احباب میں جاتے تھے تو فقہی مسائل کے بارے میں خود ہی تعلیم دیتے تھے، اور اہم مسائل جو ان کی دسترس سے باہر ہوتے تھے انہیں اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، اور کسی مناسب موقع پر امام علیہ السلام کی خدمت میں رسائی حاصل کر کے انہیں حاصل کرا لیتے تھے۔ آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یوں علمی اور دینی خدمات کا سفر جاری تھا۔ حکومت وقت جو محافظت اسلام کی دعوے دار تھی اپنے عیش و طرب کے نشے میں مدہوش تھی، اور جب کبھی اس مدہوشی کے عالم میں اسے ہوش میں آتی تو انہیں ہمیشہ امام علیہ السلام کی ذات اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس ہوتی، اور وہ آپ علیہ السلام پر کچھ پابندیاں مزید سخت کر دیتے۔ مگر امام علیہ السلام پیکر صبر و استقلال تھے۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کو اپنے گھر پر آزادی کے سانس لینے کا موقع بہت ہی کم ملا، پھر بھی لوگ آپ علیہ السلام کے فیض و عطا کے تذکرے سن کر آتے تھے اور بامراد واپس جاتے تھے۔ احمد بن عبداللہ بن خاقان جو خلیفہ عباسی کی طرف سے شہر قم کے اوقاف و صدقات کے شعبے کا اعلیٰ افسر تھا کے سامنے ایک دفعہ سادات علوی کا تذکرہ ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی شخص حسن عسکری علیہ السلام سے زیادہ بلند مرتبہ نیز علم و زہد و عبادت، وقار و ہیبت، حیا و عفت، شرف و عزت اور قدر و منزلت میں ممتاز اور نمایاں معلوم نہیں ہوا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 374 پہ آگے۔ اب یہاں لکھی ہے ہیڈنگ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام زندان میں۔ امام علیہ السلام کی پوری زندگی پریشانی اور مصیبتوں کا شکار رہی۔ آپ علیہ السلام کی امامت کا زمانہ جلا وطنی اور اسیری میں گزرا۔ احمد بن اسحاق اصول کافی فروع کافی کا مشہور راوی بیان کرتا ہے کہ میں سرمن رائے پہنچا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں نے نگران کو انعام کا لالچ دیا اور خواہش کی کہ میں کسی صورت امام علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے آپ علیہ السلام سے بہت ضروری کام ہے۔ زندان کے دربان نے کہا کہ نصف شب کے بعد آنا۔ احمد بن اسحاق کہتا ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد میں وہاں پہنچا تو اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ مختلف راستوں سے گزر
گزرتے ہوئے مجھے امام علیہ السلام کے کمرے تک پہنچا دیا۔ احمد بن اسحاق بیان کرتا ہے کہ امام علیہ السلام پر نظر پڑنے سے پہلے میں کمرے کو دیکھ کر رو پڑا کہ وہ اس قسم کا کمرہ تھا کہ اس میں ایک آدمی بمشکل تمام کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن ہائے امام مظلوم علیہ السلام کی کتنی اذیت ناک اسیری ہے کہ جس قید خانے میں ایک آدمی بمشکل کھڑا ہو سکتا ہے وہاں آپ 6 برس قید رہے۔ احمد بن اسحاق بیان کرتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے گفتگو کی تو آپ علیہ السلام کی آواز میں نقاہت تھی اور مجھے آپ علیہ السلام کی بات کو نہایت ہی توجہ سے سننا پڑ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول علیہ السلام، علاج معالجے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ آپ نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا اور فرمایا، ابن اسحاق کئی مرتبہ زہر دیا جا چکا ہے۔ المعتز نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو طالبیوں کے ہمراہ زندان میں قید کر دیا۔ داؤد بن قاسم کا کہنا ہے کہ ہم جیل کی اندھیری کوٹری میں قید تھے۔ ہمارا نگہبان صالح بن وصیف تھا۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان میں اسیر کر دیا۔ قید خانے میں ایک جمعی جیم میم عین چھوٹی نامی شخص تھا جو وہ جاسوسی کے لیے مامور تھا، لیکن ہم اس سے آگاہ نہ تھے۔ وہ اپنے آپ کو علوی ظاہر کرتا تھا۔ پیج 375 امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، اگر تمہارے درمیان بیگانہ شخص موجود نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ تم کس روز زندان سے رہائی پاؤ گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جمعی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم باہر جاؤ۔ وہ باہر چلا گیا۔ امام علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، احتیاط سے رہیں، یہ شخص تم میں سے نہیں ہے بلکہ حکومت کا جاسوس ہے۔ اس کے لباس میں ایک کاغذ موجود ہے جس پر اس نے خلیفہ کو رپورٹ لکھ کر بھیجنی ہے۔ ہم نے اس کے لباس کو ٹٹولا تو وہ کاغذ نکل آیا۔ صالح بن علی خلاف عباسی کے مقربین کے ایک گروہ کے ساتھ زندان کے رئیس صالح بن وصیف کے پاس آیا اور اس نے جیل انچارج سے کہا کہ ابو محمد علیہ السلام، حسن عسکری علیہ السلام، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، پر سختی کرو اور انہیں شدید اذیت اور پریشانی میں رکھو۔ اب آگے لکھا ہے کہ صالح نے ان کے جواب میں کہا کہ میں نے 2 سپاہیوں کو ان پر مامور کر رکھا ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امام علیہ السلام کو اذیت پہنچائیں، لیکن وہ دونوں سپاہی امام علیہ السلام کی سیرت سے اس قدر متاثر ہو چکے ہیں کہ عبادت و ریاضت اور نماز نوافل میں ایک عظیم مقام پر پہنچ چکے ہیں اور امام علیہ السلام کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ عباسی گروہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو حاضر کیا جائے۔ جب انہیں پیش کیا گیا تو صالح نے عباسی گروہ کے سامنے ان سے کہا کہ افسوس ہے کہ تم پر کہ تمہیں جس کام کے لیے معمور کیا گیا تھا وہ کام کہاں تک پہنچا۔ ان دونوں نے کہا کہ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ جو شب زندہ دار ہیں اور دن کو دن کو روزہ رکھتے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ عبادت الہی میں گزرتا ہے۔ ہم ان کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہیں تو لرزہ برندام ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھیں بے ساختہ چھلک پڑتی ہیں۔ عباسی گروہ کے افراد نے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کے تاثرات سنے تو سر نیچا کیے منہ چھپائے زندان سے باہر نکل گئے۔ پھر لکھا ہے کہ اسیری کے دوران میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک بے رحم سخت مزاج اور گھاگ شخص جس کا نام نحریر تھا، نون ہے رے یہ رے، اس کے سپرد کیا گیا۔ ہم آگے پیج 376 پر اس نے امام علیہ السلام کو شکنجوں میں کس دیا۔ اس ظالم انسان نے امام علیہ السلام کو ہر طرح کی اذیت پہنچائی۔ اس کی بیوی ایک مومن خاتون تھی۔ اس نے اسے کہا کہ خدا سے ڈرو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ زندان میں تم کس عظیم انسان کو اذیت پہنچاتے ہو؟ اس عورت نے اپنے شوہر کو امام علیہ السلام کی عبادت و ریاضت کے بارے میں سب کچھ بتایا اور کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تم پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ پھر لکھا ہے کہ نحریر نون ہے رے یہ رے، نحریر اس قدر شقاوت پر اتر آیا کہ اس نے حکام بالا کی اجازت سے یہ کام کیا۔ حکومتی کارندے امام پاک علیہ السلام کو جنگلی درندوں کے سامنے لے گئے۔ انہیں کسی قسم کا شک نہ تھا کہ درندے امام علیہ السلام کو کھائیں گے نہیں، بلکہ انہیں یقین کامل تھا کہ درندے امام علیہ السلام کو بوٹی بوٹی کر ڈالیں گے۔ ان ظالموں نے امام علیہ السلام کو درندوں میں چھوڑ دیا، لیکن کچھ دیر کے بعد
انہوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اطمینان قلب کے ساتھ اپنے رب کے حضور نماز پڑھنے میں مشغول ہیں اور درندے آپ علیہ السلام کے پاؤں چوم رہے ہیں۔ جب نحریر نے امام علیہ السلام کا یہ زندہ معجزہ دیکھا تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو درندہ خانے سے باہر لایا جائے۔ ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہمراہ محتدی عباسی بریکٹ میں لکھا ہے 14ویں یعنی 14th عباسی خلیفہ کے زندان میں قید تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے ابو ہاشم، یہ سرکش محتدی آج کی رات سرور و عیاشی میں گزارنا چاہتا ہے، لیکن خداوند متعال نے اس کی عمر کی رسی کاٹ دی ہے اور اس کے بعد نئے خلیفہ کو ریاست پر اقتدار منتقل ہو جائے گا۔ اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اس کے بعد خلافت پر متمکن ہو جو کہ اس کا بغیر بیٹا ہو۔ تو پھر لکھا ہے کہ ابو ہاشم کا کہنا ہے کہ صبح نمودار ہوئی تو ہم نے ایک خبر گردش کرتی ہوئی سنی کہ ترکی کی فوج نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے اسیر کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ پھر لکھا ہے محتدی عباسی جب اپنے انجام کو پہنچا تو اس کی جگہ پر معتمد عباسی اقتدار پر براجمان ہو گیا۔ پیج 377 پہ ہم آ گئے ہیں۔ ایک ظالم کے بعد دوسرا ظالم آیا تو اس نے بھی ایک مدت تک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو علی بن حزین کی نگرانی میں قید رکھا۔ خلیفہ روزانہ اس سے امام علیہ السلام کے بارے میں رپورٹ طلب کرتا تھا، لیکن لکھا ہے کہ ابن حزین کا یہی کہنا تھا کہ امام علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو نماز پڑھتے ہیں۔ عیسیٰ بن سبیح کا کہنا ہے کہ ہم زندان میں قید گزار رہے تھے کہ جیل حکام ہمارے پاس امام حسن عسکری علیہ السلام کو لائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تیری عمر 65 سال چند ماہ اور 1 روز گزر چکی ہے۔ میرے پاس دعاؤں کی ایک کتاب موجود ہے، اس میں میرا سن ولادت لکھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تو واقعی وہی تھا جو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی فرزند ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مولا علیہ السلام، میرا کوئی فرزند نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت دست دعا بلند کیے اور بارگاہ ایزدی میں دعا فرمائی، مولا اسے فرزند عطا کر دیں، کیونکہ فرزند ایک باپ کے بازو اور مونس و ہمدرد ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے انورٹڈ کاما کہ جس کسی کا بھی بیٹا ہے وہ اپنے حق کو پا لیتا ہے، بیچارہ ہے وہ شخص جس کا کوئی بازو نہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے میں نے عرض کیا، مولا آپ علیہ السلام کا بھی کوئی فرزند ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے جلدی فرزند عطا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایک دفعہ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان میں علی بن اوتاش الف واو تے الف شین کی نگہبانی میں قید کر دیا گیا۔ یہ ایک بے رحم اور خونخوار انسان تھا۔ اس کا شمار مشہور دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا تھا۔ ہم آ گئے پیج 378 پر۔ لکھا ہے حکومت کے سرکردہ افراد نے اسے کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ جس طرح چاہے امام علیہ السلام کو اذیت پہنچائے، لیکن مسند ولایت کے تاجدار امام علیہ السلام کی روحانی و معنوی کشش اس قدر متاثر کن تھی کہ ایک روز بعد ہی علی بن اوتاش امام علیہ السلام کی روحانی قوت سے متاثر ہو گیا اور اس نے امام علیہ السلام کے سامنے عجز و تواضع کے زانو ٹیک دیے، یہاں تک کہ وہ امام علیہ السلام کے احترام کا اتنا قائل ہو چکا تھا کہ امام علیہ السلام کے سامنے آنکھ تک نہ اٹھاتا تھا۔ اس دشمن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانی حالت اس طرح تبدیل ہوئی کہ امام علیہ السلام کی روحانی اور متاثر کن شخصیت کے زیر اثر ایک نظر شناس اور معرفت گفتار کا حامل بہترین مومن بن گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے پیج 378 پر ہی کہ ابو الادیان کا بیان اور شہادت امام علیہ السلام، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ ابو الادیان بیان کرتا ہے کہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت گاروں میں سے تھا اور امام علیہ السلام کے خطوط مختلف شہروں میں محبان اہل بیت علیہ السلام تک لے جایا کرتا تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام بستر مرگ پر دراز تھے اور اسی بیماری کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے رحلت فرمائی۔ ایک روز میں بارگاہ امام علیہ السلام میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے مجھے وہ خطوط عنایت فرمائے کہ جو آپ علیہ السلام نے مدائن کے لوگوں کے لیے لکھے تھے۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ یہ خطوط لے جاؤ، لیکن جب تم 15 دنوں کی مسافرت کے بعد واپس سامر آؤ گے تو اس وقت میرے گھر سے رونے کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی
اور تم میرے جسم کو غسل کے تختے پر پڑا دیکھو گے؟ ابو الادیان کا کہنا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مولا اگر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میں کس سے رجوع کروں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص سے رجوع کرنا کہ جو میرے خطوط کے جوابات کا تم سے مطالبہ کرے گا اور وہ میرے بعد میرا قائم اور جانشین ہوگا۔ میں نے عرض کیا مولا کچھ اور علامات بھی بیان فرمائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ مولا اس سے بھی کچھ زیادہ وضاحت فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے تھیلے میں موجود ہر شے کی خبر دے دے گا۔ تو اب ہم آگئے پیج 379 پر۔ پھر لکھا ہے یہاں پر کہ اس کے بعد امام علیہ السلام کی جلالت آڑے آئی، لہٰذا میں ان سے زیادہ سوال نہ پوچھ سکا۔ الغرض اپنے پروگرام کے تحت امام علیہ السلام کے خطوط مدائن لے گیا اور وہاں ان کو تقسیم کر کے ان کے جوابات وصول کیے اور 15 روز کے اندر واپس سامرا پہنچا۔ میں نے امام علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق دیکھا کہ خانہ امام علیہ السلام سے نالہ و فریاد اور آہ و فغاں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور امام علیہ السلام کا گھر ماتم کدہ بن چکا ہے۔ میں امام علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عسکری علیہ السلام کا بھائی جعفر قذاب گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے اور امام علیہ السلام کے متوالی اور شیعہ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، وہ اسے تسلیت و تہنیت پیش کر رہے ہیں اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد اسے امام کے طور پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر یہی شخص امام ہے تو پھر مقام امام تو تباہ ہو گیا، کیونکہ میں نے اس کے عادات و خصائل سے پوری طرح میں واقف ہوں، آگاہ تھا میں اس کے تمام عادات و خصائل سے۔ وہ شرابی اور جواباز تھا اور ناچ و گانے کا دلدادہ تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے تسلیت پیش کی مگر اس نے مجھ سے کسی قسم کا سوال نہ کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کا غلام عقید آیا، عین قاف یہ دال، اور اس نے جعفر سے کہا کہ میرے آقا آپ کے بھائی کا جنازہ تیار ہو چکا ہے، لہٰذا آپ نماز کے لیے آئیں۔ جعفر اور شیعان اہل بیت علیہ السلام امام علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ہم امام علیہ السلام کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جعفر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ تکبیر کہنا ہی چاہتا تھا کہ اتنے میں ایک نورانی چہرے والا بچہ جس کے سر کے بال گھنگریالے اور رنگ گندم گوں تھا اور وہ دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا، آگے بڑھا اور جعفر کی چادر کو پکڑ کر کھینچا اور پھر پوری جلالت سے جعفر کو کہا کہ اے چچا پیچھے ہٹو، میں اپنے باپ کے جنازے پر نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار ہوں۔ ہم آگئے پیج 380 پر۔ تو لکھا ہے کہ جعفر پیچھے ہٹ گیا، اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور بچہ آگے بڑھا اور اس نے امام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد بزرگوار کو سامرہ میں آپ علیہ السلام کے دادا امام محمد تقی علیہ السلام کے پہلو میں دفنا دیا۔ پھر وہ بچہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہا تمہارے پاس جو خطوط ہیں وہ مجھے دے دو۔ میں نے یہ سارے خطوط اس بچے کے سپرد کیے اور اپنے آپ سے کہا کہ یہ دونوں نشانیاں یعنی نماز پڑھانا اور خطوط کا مطالبہ تو پوری ہو گئی، لیکن تیسری علامت ابھی تک واضح نہیں ہو پائی کہ تھیلے میں کیا کچھ ہے۔ میں جعفر قذاب کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ پریشان حال ہے۔ اس کے پاس کھڑے ہوئے حاجز و شاہ واو شین الف حمزہ نامی شخص نے اسے کہا کہ یہ بچہ کون تھا؟ حاجز اس سوال کے سے جعفر کی سب کرنا چاہتا تھا۔ یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ہے الف جیم زے۔ حاجز اس سوال سے جعفر کی سب سین بے اور بے پہ تجدید ہے کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ امامت کا دعویٰ نہ کر دے۔ جعفر نے اسے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے کبھی اسے دیکھا ہے نہ اسے پہچانتا ہوں۔ ابو الادیان کا بیان ہے کہ میں وہاں بیٹھا تھا کہ اس شہر سے کچھ لوگ آئے، وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی جستجو میں تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام اس دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ ان کے بعد مسند ولایت کا حقدار کون ہے؟ لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے جعفر کو سلام کیا اور رحلت امام علیہ السلام پر تسلیت پیش کی۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ خطوط اور اموال ہیں، ہمیں بتائیں کہ خطوط کس نے بھیجے ہیں اور ہمارے پاس کتنا مال ہے۔ تو جعفر اپنے لباس کو جھاڑتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے علم غیب جاننا چاہتے ہو؟ اسی دوران میں 12ویں سرکار حضرت امام مہدی علیہ السلام کا خادم امام علیہ السلام کی طرف سے باہر آیا اور اس نے انہیں کہا کہ تمہارے پاس فلاں فلاں کے خطوط ہے۔
ہر ایک کا نام لیا اور پھر بتایا کہ تمہارے پاس ایک تھیلا بھی ہے جس میں 1000 دینار ہیں اور ان میں سے 10 دینار سونے کے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ان دونوں افراد نے وہ تمام خطوط اور تھیلا امام علیہ السلام کے اس خادم خاص کو پیش کیا اور کہا کہ جنہوں نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا ہے حقیقت میں امام معصوم علیہ السلام وہی ہیں۔ اب میں سمجھا کہ وہی بچہ امام زمان علیہ السلام ہے۔ ہم آگے پیج 381 پر پھر لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد جعفر معتمد عباسی کے پاس گیا اور اس نے معتمد سے کہا کہ میرے بھائی کے گھر میں ایک بچہ ہے جس کی امامت اور ولایت کے شیعہ قائل ہو گئے ہیں۔ معتمد نے اپنے کارندوں کو اس بچے کو گرفتار کرنے کے لیے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ وہ آئے اور انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی۔ جب اس بچے کو تلاش نہ کر سکے تو امام عسکری علیہ السلام کی زواد فے یہ لام زفیل نامی ایک کنیز کو قید کر کے لے گئے۔ ان لوگوں نے اس کنیز سے اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ کنیز نے کہا میں اس بچے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں اور نہ ہی کبھی میں نے اسے دیکھا ہے، لیکن سفاک معتمد عباسی نے اس کنیز پر سختی کرنے کا حکم دیا تو کنیز نے ان کی تحقیق کا رخ بدلنے کے لیے کہا کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے حاملہ ہوں۔ حکومتی تفتیشی ٹیم نے اسے ابن ابل شوراب الف لام شین واو رے الف بے شوراب نامی قاضی کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ جب اس کو بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دینا۔ انہی دنوں معتمد کا وزیر عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان مر گیا اور زنگیوں زے نون گاف یہ واو نون غنہ کے امیر نے بصرے میں حکومت کے خلاف خروج کر دیا۔ حکومت اس شورش کو دبانے کے لیے سرگرم ہو گئی اور انہیں اس بچے کی جستجو ہی نہ رہی اور یہ کنیز قاضی کے گھر سے اپنے گھر میں واپس لوٹ آئی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو معتمد عباسی کے حکم پر زہر دے کر مسموم کر دیا گیا تھا اور امام علیہ السلام اس زہر کے اثر سے بستر بیماری پر دراز ہو گئے تھے۔ اس دوران میں جعفر کذاب جو ایک فاسق و فاجر انسان تھا، وہ مختلف لوگوں کے توسط سے خلیفہ کو حالات و واقعات سے آگاہ کرتا تھا۔ خلیفہ نے اپنے 15 بااعتماد لوگوں کو امام کے گھر بھیجا اور وہ ہر آنے جانے والے پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ہم آ گئے پیج نمبر 382 پر۔ پھر اب لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کے آخری 3 روز انتہائی تکلیف دہ تھے۔ 2 روز گزرنے کے بعد انہوں نے خلیفہ کو رپورٹ دی کہ امام علیہ السلام کی حالت کافی خراب ہے۔ اس لعین نے ظاہری طور پر امام علیہ السلام کے گھر پر قاضی اور طبیبوں کو بھیجا اور انہیں حکم دیا تم نے شب و روز امام علیہ السلام کے گھر پر رہنا ہے۔ یہ لوگ امام علیہ السلام ہی کے گھر پر رہتے تھے کہ آپ علیہ السلام رحلت فرما گئے۔ امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر آنن فانن پورے سامرا شہر میں پھیل گئی۔ غمزدہ لوگ مغموم و محزون حالت میں امام علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا تھا وہ بہت ظالم تھا۔ آپ علیہ السلام بہت کمزور و ناتواں ہو چکے تھے اور آپ علیہ السلام میں دوا کھانے کی ہمت تک نہ تھی۔ آپ نے اپنے غلام عقید عین قاف یہ دال سے فرمایا کہ فلاں کمرے میں جاؤ، وہاں ایک بچہ ہوگا جو بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوگا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ غلام حکم امام علیہ السلام پر اس کمرے میں گیا، دیکھا کہ ایک بچہ سجدے کی حالت میں ہے جس کا چہرہ کوکب دری کی طرح چمک رہا ہے، سر کے بال گھنگریالے ہیں اور دانتوں کے درمیان فاصلہ ہے، اور وہ اپنے بابا علیہ السلام کے حکم ملنے پر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نگاہ اس پر پڑی تو آپ علیہ السلام نے پھوٹ پھوٹ کر گریہ کیا اور فرمایا اے اپنے گھر کے سید و سردار، مجھے پانی پلاؤ کہ میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں۔ بچے نے گرم پانی اپنے ہاتھ سے اپنے والد بزرگوار کو پلایا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے نماز کی تیاری کراؤ۔ اس آقا زادے نے اپنے بابا علیہ السلام کی خدمت میں وضو کے لیے پانی کیا اور آپ علیہ السلام کو وضو کرنے میں مدد دی تاکہ امام علیہ السلام اپنی آخری نماز پڑھ سکیں اور اپنی مظلومانہ زندگی کو الوداع کہتے ہوئے راہ شہادت پر عازم سفر ہوں۔
پیج 383 پہ ہم آ گئے ہیں. پھر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے وضو فرمایا اور نماز آخر ادا کی اور فرمایا کہ اے سید و سردار، اے میرے پارے دل، آپ علیہ السلام کو بشارت ہو کہ آپ علیہ السلام ہی صاحب الزماں ہو، آپ ہی مہدی برحق ہو اور آپ ہی زمین پر حجت خدا ہو. یہ عہدہ میرے باپ نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے حاصل کیا اور آخر یہ سلسلہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. پھر آپ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی، جن کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی، ان کو امامت کی تمام تر ذمہ داریاں سونپیں. انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے تبرکات، میراث اور ہتھیار آپ کے حوالے کیے. اب یہاں پہ فارسی کے کچھ اشعار ہیں. ترجمہ: 12ویں حجت خدا پردے کے پیچھے سے نمایاں ہے، یا چاند کے ماتھے میں چاند کی پہلی میں چاند کا ٹکڑا اپنا نورانی چہرہ دکھا رہا ہے. بلبل پھول کی جدائی میں نوحہ کنا ہے، یا پسر باپ کے سرہانے نوحہ گری میں مصروف ہے. ہاتف غیبی نے کہا: خاموش، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج رات امام حسن عسکری علیہ السلام آخرت کا سفر کر رہے ہیں؟ سر بیٹے کے دامن پر ہے اور معبود سے راز و نیاز کی باتیں ہیں. ان کا چہرہ زہر کے اثر کی وجہ سے موتیوں سے لبریز ہے اور ان کا طائر روح قفس انصری سے باہر ہے، اور مہدی منتظر علیہ السلام کا جگر اپنے بابا کی جدائی میں پارا پارا ہے. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا اور اس کلام کا ترجمہ ہم نے مکمل پڑھ لیا، اور ہم پیج 384 پر یہ کلام پڑھ رہے تھے. یہاں پر اب ہماری ریڈنگ کا جو پارٹ ہے یعنی کہ 25 وہ بھی مکمل ہوا، جو کہ ہم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ اس کتاب میں لکھا تھا پڑھا. اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے اجازت لوں، یہ بتاتی چلوں کہ پیج 385 پہ اب ہم اگلی ریکارڈنگ یعنی پارٹ نمبر 26 میں پڑھنے جا رہے ہیں 12ویں امام علیہ السلام اور عصمت و طہارت کے 14ویں تاجدار حضرت امام عصر علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ. اب اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.